بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 گناہ جن کے ارتکاب سے اللہ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسا نفسی کرتا نظر آتا ہے، اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے یہ سب حرف بحرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے۔ اور ان برائیوں کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں گے تو محترم ناظرین و سامعین، آپ حضرات کے علم میں اضافہ کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی وہ آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ ان واقعات اور نشانیوں سے جہاں مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ بھی یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ آدم علیہ السلام ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مال کے حقیقی سے خصوصی تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل تک اور اونچے عہدیدار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاجوں، ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ مال اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان تمام امانتوں میں خیانت کرنے لگے اور امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگے جو دوسروں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو توان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو توان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح مشکل اور بھاری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی شخص تو جرمانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ علم اور اخلاق کو کردار خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہوتا بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال اور دولت، جاہ و منصب اور ایمان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ مرد کا بیوی کی تائید کرنا یہ ہے کہ خاندان زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر طرح بیوی کا حکم ماننا غرض یہ ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی فرما برداری اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے اس لیے وہ اولاد پر زیادہ
باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے۔ اپنے معاملات اور حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلقات پسند ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و گل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و گل کرنے سے یہ مراد ہے کہ مسجد میں زور زور سے باتیں کی جائیں، جس کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، جب قبیلے کا سردار ان کا بد ترین شخص بن جائے گا۔ کسی قوم جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سعادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد قماش اور بے ایمان ہو تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے مال ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے گا جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ، سخت کردار اور ذلیل ترین ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کی جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و کرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، آدمی کی تزئین اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تنظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں اور رقصائیں ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، سرنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں، زمین میں دھنس جانے، شکل بکھر جانے اور پتھراؤ کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے برے اعمال اور ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہمارے ملک پر بہت زیادہ سختیاں آتی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلوں کی کثرت ہے، جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر آج اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روکتا نہیں، نافرمانی کے سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ کوئی چیز حکم الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، خواہ درخت کا پتا ہو یا زمین کا زلزلہ۔ اور سائنسدانوں کے متعلق مختلف مفروضات میں محض وہم و گمان ہیں۔ قدرتی آفات سے نجات کا بہت ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔